बुलबुल को फूल चाहिए, शमा को परवाना चाहिए। बुलबुल को फूल चाहिए, शमा को परवाना चाहिए। वैसे ही हमें रसूल पाक का दीवाना चाहिए। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मट्टी में, वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मट्टी में, जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। सलवात साइकिल चलाते चलाते पसीना आ गया, पीछे मुड़ के देखा मुझको वाह भाई वाह। भाई तो इससे बांध महफिल का आवाज तिलावत कलाम पाक से होता है। तमाम मुमिनीन से और हुस्न करबला रहमतुल्लाह करबला तमाम मुमिनीन किराम से मोमिनीन किराम और अरकान मोहम्मद करबला दियानतुल्लाह बहादुर में तशरीफ ले आए। ذکر حیدر کے لیے خالق اکبر کے لیے زندگی وقف ہے میری غم سرور کے لیے، زندگی وقف ہے میری غم سرور کے لیے، اور فوج لاکھوں کی تو لایا ہے 72 کے لیے، فوج لاکھوں کی تو لایا ہے 72 کے لیے، ایک اصغر ہی بہت ہے تیرے لشکر کے لیے، ایک اصغر ہی بہت ہے تیرے لشکر کے لیے۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور محفل فضائل کو خطاب کریں۔ تمام اراکین انجمن قدیم معصومہ اصغر سے دوبارہ پھر گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کربلا دیانت الدولہ بہادر میں تشریف لے آئیں۔ محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا کی سلامتی کے بآواز بلند صلوات۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم
وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صغیرنا و کبیرنا سوا۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ جناب رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت نے اپنی حدیث میں ایک ایسا کلیہ بیان فرمایا ہے کہ جو سوائے خاندان رسالت کے کہیں اور صادق نہیں آتا، اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا چھوٹے اور بڑے یعنی ہمارے بچے اور بزرگ سب برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو شان اول کی ہے وہی اوسط کی ہے، جو شان اوسط کی ہے وہی آخر کی ہے۔ اس کا سیدھا سا معاملہ یہی ہے کہ جو پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں، تو یہ حدیث دراصل اسی حدیث کی تفسیر ہے کہ ان دونوں کے درمیان بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ جو شان پہلے کی ہے وہی دوسرے کی ہے، جو دوسرے کی ہے وہی آخری کی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرا یعنی ہمارے چھوٹے اور بڑے یعنی خاندان رسالت میں کسی قسم کی سن و سال کی قید نہیں۔ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے جب سوال پوچھا کسی نے کہ فرزند رسول بتائیے کہ آپ کی جد نے فرمایا کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، تو ہم اس حدیث کو کیسے سمجھیں، کیسے پہچانیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور نے فرمایا، تو آپ نے بڑا خوبصورت سوال اس سے کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ سورہ الحمد کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن۔ پھر پوچھا اچھا بتا سورہ رحمان کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن۔ پھر پوچھا اچھا بتا سورہ دہر کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن۔ پھر پوچھا اچھا بتا سورہ یاسین کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن۔ امام ایک ایک سورے کا نام لیتے گئے اور وہ کہتا گیا یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح سے یہ سارے سورے قرآن ہیں اس طرح سے ہم سبھی محمد ہیں، اور فرمایا جس طرح سے یہ سارے سورے قرآن ہیں اسی طرح سے ہم سب کے سب محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو کاغذ پر کہیں سورہ الحمد لکھا ہوا دیا جائے تو کیا اس کے قرآن ہونے سے انکار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سورہ الحمد الگ لکھا ہوا ہے تب بھی قرآن ہے، اور 30 پارے اگر ایک ہی جلد میں آپ کے ساتھ جمع ہیں تب بھی قرآن ہے۔ بالکل سامنے کی دلیل عرض کروں تاکہ کسی کو شک بھی نہ رہ جائے۔ مثلا شب قدر میں آپ کو جب اعمال کیے جاتے ہیں تو حکم کیا ہے کہ شب قدر میں جب آپ اعمال کریں تو قرآن کھول کے اپنے چہرے کے سامنے رکھیں اور قرآن ہی کو بند کر کے اپنے سر پر رکھیں۔ یہی تو حکم ہے نا کہ قرآن کو بند کر کے اپنے سر پر رکھیں اور قرآن کو کھول کے اپنے چہرے کے سامنے رکھیں۔ اکثر مساجد میں یہی ہوتا ہے کہ ہر مسجد میں باکس رکھے ہوتے ہیں اور ایک باکس میں 30 پارے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حکم نہیں تھا کہ آپ قرآن کو کھول کے اپنے چہرے کے سامنے رکھیں یا قرآن کو بند کر کے اپنے سر پر رکھیں۔ تو ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے بر محمد۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ ویسے خیر تقریر خاص سے اس طریقے کی وہ جلوس مسرت کے ہوں یا غم کے ہوں، جلوسوں کی تقریر ہوتی جو ہے وہ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو اصل میں وہ ایک باکس میں مثلا 30 پارے رکھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے حکم کیا کہ صاحب قرآن کھول کے چہرے کے سامنے رکھیے۔ آپ نے اس باکس میں سے ایک پارہ نکال لیا، مثلا کسی کے ہاتھ میں 25واں پارہ آیا، کسی کے ہاتھ میں 20واں پارہ آیا، کسی کے ہاتھ میں 24واں پارہ آیا، کسی کے ہاتھ میں پہلا پارہ آیا، کسی کے ہاتھ میں 10واں پارہ آیا، اور وہی پارہ آپ نے کھول کے چہرے کے سامنے رکھا اور اسی کو بند کر کے آپ نے سر پر رکھ لیا۔ کسی نے آج تک اعتراض ہی نہیں کیا کہ بھائی قرآن کھول کے چہرے کے سامنے رکھنے کا حکم ہے، یہ ایک پارہ رکھے ہوئے اس سے قرآن کی
بات کہاں مکمل ہوتی ہے؟ یا قرآن بن کر کے اپنے سر پر رکھنے کا حکم ہے؟ تم تو ایک پارہ اپنے سر پر رکھے ہوئے ہو، کوئی اعتراض کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے اعتراض نہیں کرتا کہ یہ 25واں پارہ ہے تب بھی قرآن ہے، اور تینوں پارے ایک ہی میں جمع ہیں تب بھی قرآن ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اگر مثال کے طور پر اگر ایک پارہ بھی ہم نے اپنے سر پر رکھا ہوا ہے تو بھی قرآن ہی کو اپنے سر پر رکھا ہے، اور ایک پارہ کھول کے اپنے چہرے کے سامنے رکھا ہے تو بھی قرآن ہی کو کھول کے اپنے چہرے کے سامنے رکھا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ایک پارے کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تب بھی قرآن ہے، اور یہ 30 پارے ایک ہی جلد میں جمع کر دیے جائیں تب بھی قرآن ہے۔ اسی طرح یہ ایک ایک کر کے امامت کے لحاظ سے آتے رہیں تب بھی محمد ہے، چادر میں جمع ہو جائے تب بھی محمد ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والا۔ وہ جو فرمان ہے تو یہ ہے سارا سلسلہ، لہذا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں کہ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن ہے یعنی 114 سورہ مکمل طریقے پر قرآن ہے، لیکن قرآن کا سب سے بڑا سورہ بقرہ، اور سب سے چھوٹا سورہ کوثر۔ سورہ بقرہ بڑا کیوں ہے؟ سورہ کوثر چھوٹا سورہ کیوں ہے؟ کس بنیاد پر چھوٹا ہے؟ فضیلت کی بنیاد پر چھوٹا ہے، عظمت کی بنیاد پر چھوٹا ہے، جلالت کی بنیاد پر چھوٹا ہے کہ صاحب نہیں، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر سورہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، بلکہ آیات اس میں کم ہیں اور اس میں زیادہ ہے۔ اب سورہ بقرہ میں 250 سے زیادہ آیات ہیں، لہذا یہ بڑا سورہ ہے۔ سورہ کوثر میں صرف 3 ہی آیتیں ہیں، اس لیے چھوٹا سورہ ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ 2.5 باروں وہ تمام ہو رہا ہے، سورہ کوثر میں صرف 3 ہی آیتیں ہیں، وہ 250 سے زیادہ آیتیں رکھتا ہے، اس سورہ میں صرف 3 ہی آیتیں ہیں۔ تو اتنا بڑا فرق سورہ بقرہ اور سورہ کوثر میں آیات کی تعداد کا ہے، کیا اس آیات کی تعداد میں فرق ہونے کی بنیاد پر ان دونوں سورہ کی فضیلت میں بھی کوئی کمی ہے؟ کہ مثلا سورہ بقرہ ہے اس کی فضیلت کم ہے، یہ سورہ کوثر ہے اس کی فضیلت کم ہے، یہ سورہ بقرہ ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، یا اس طریقے کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ ان کا صاحب کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ ہے تب بھی قرآن کا سورہ ہے، سورہ کوثر ہے تب بھی قرآن کا سورہ ہے۔ تو آیتوں میں کم اور زیادہ ہونے کی بنیاد پر سورہ کی فضیلت میں کمی نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہاں عمر مبارک میں کمی اور زیادتی ہونے کی بنیاد پر عظمت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر آیات 250 ہیں تب بھی اللہ کا کلام ہے، 200 ہیں تب بھی اللہ کا کلام ہے، 50 ہیں تب بھی اللہ کا کلام ہے، 3 آیتیں تب بھی اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح عالم یہ کہ ہر حال میں ولی اللہ ہیں، 25 برس کے ہیں تب بھی ولی اللہ ہیں، 54 برس کے ہیں تب بھی ولی اللہ ہیں، 57 برس کے ہیں تب بھی ولی اللہ ہیں، گہوارے میں ہیں تب بھی ولی اللہ ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ بہرحال یہ ولی اللہ ہے، ولی اللہ کا بہرحال بہت زیادہ دیر مجھے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا، اس لیے کہ 2-4 شعراء جو ہیں وہ آ جائیں اور پھر بات تمام ہو جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں ہر حال میں ولی اللہ۔ ولی اللہ کا مطلب کیا کہ اللہ نے انہیں ولایت عطا کی ہے۔ ولایت کا مطلب کیا؟ اختیار عطا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عام طور پر چونکہ یہ جشن، یہ محفل، یہ پرمسرت اور مبارک جشن جو منعقد کیا گیا اس عظیم تاریخ کربلا کے شہزادے اور مجاہد کا تذکرہ ہے کہ عمر مبارک کے لحاظ سے اگر گفتگو کی جائے تو صرف 6 مہینے، لیکن اس دنیا میں ہم جب بالکل آپ کی خدمت میں بالکل نیچرل اور فطری بات عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں کسی کے اختیار اور غیر اختیار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اختیار ایسے ہیں کہ جو قوت جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے اعتبار سے کام کر سکتا ہے، ایک نوجوان ہے وہ اپنے اعتبار سے کام کر سکتا ہے، ایک ضعیف العمر شخص ہے وہ اپنے اعتبار سے کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی بھاری چیز اٹھانا ہے، آپ کسی 2-4 سال کے بچے سے کہیے تو لوگ یہ کہیں گے آپ کمال کی بات کرتے ہو، اس بچے کے حوالے کہاں کرو، یہ وزنی چیز اٹھانا اس بچے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ عمر میں چونکہ کم ہے لہذا یہ کام اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی نوجوان کے بس کی بات ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ جس
طرح سے بچے کے بس کی بات نہیں ہے، اسی طرح کسی 80 برس کے بزرگ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں معاشرے میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہر کام اس کی عمر کے مطابق اچھے ہوتے ہیں۔ اگر عمر کا اعتبار نہ ہو تو بات اختیار سے باہر ہوتی ہے، لیکن خاندان رسالت کا مسئلہ یہ کہ یہاں کوئی کام عمر کے لحاظ سے دیکھنے کے قابل ہے۔ اب مثال کے طور پر سب سے آسان اور بہترین مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب امیر سے پڑھ کے تو اس کا جواب ہی نہیں ہوتا کہ آپ شجاعت مرتضوی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو گہوارے میں دیکھیے تو ہی وہ شان نظر آتی ہے، جوانی میں دیکھیے تو بھی وہی شان نظر آتی ہے، بڑھاپے میں دیکھیے تو بھی وہ شان نظر آتی ہے۔ یعنی گہوارے میں شجاعت کا عالم یہ کہ کلہ اجدر کو چیرے دے رہے ہیں، جوانی میں شجاعت کا عالم یہ کہ در خیبر کو اکھاڑے لے رہے ہیں، اور بڑھاپے میں شجاعت کا عالم یہ کہ ایک کرتا پہنے ہوئے کبھی میمنے کو میسرے بولٹے دے رہے ہیں، میسرے کو میمنے بولٹے دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے تو عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا اختیار یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بات باب الحوائج کی کیجئے، باب الحوائج کا مطلب کیا؟ حاجتوں کا دروازہ، جس کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ حاجتوں کو بڑھا رہا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کی مشکلات دور ہو رہی ہیں، جس کے ذریعے سے لوگوں کی دلی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، باب الحوائج۔ آپ اس میں دیکھیے تو ہمارے ساتھ میں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، سب مل کے صلوات پڑھیے بر محمد وعلی باب الحوائج۔ اب ظاہر سی بات ہے ساتویں امام فہرست سے ائمہ میں اکیلے باب الحوائج ہیں۔ کس چانس کے باب الحوائج ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ جنہیں مانگنا آتا ہے وہ بھی، جنہیں نہیں مانگنا آتا ہے وہ بھی، جنہیں سلیقہ ہے وہ بھی، جنہیں سلیقہ نہیں ہے وہ بھی، سب کا زمین میں آتے ہیں۔ جالی کو پکڑ کے کہتے ہیں ذریعہ اقدس کی یا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ادب سے مانگ رہے ہیں اسے بھی مل رہا ہے، جنہیں سلیقہ مانگنے کا نہیں ہے انہیں بھی مل رہا ہے۔ نہ جانے کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں اس حوالے سے کہ مثلا ایک مومنہ تھی، اس کے بیٹے کو قید کر لیا تھا دشمنوں نے، اور جب اسے خبر ملی تو اس نے کہا بھی جا کے تمہاری شکایت کرتی ہوں موسی کاظم سے۔ تو جس شخص نے قید کیا تھا یا جن لوگوں نے قید کیا تھا انہوں نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا کہ وہ کیا بچائیں گے نعوذ باللہ جو خود پوری زندگی قید میں رہے۔ یہ کہے کہ وہ حرم میں گئی اور اس نے حرم میں جا کے یا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر، اور یہ کہے کہ اپنی شکایت کر کے نکلی، حرم سے باہر نہیں آئی تھی، خبر یہ ملی کہ بیٹا جو تھا وہ آزاد ہو گیا اور جس نے قید کیا تھا وہ خود قید ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے شان باب الحوائج ہونے کی۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساتویں امام ہیں، انہیں باب الحوائج کہتے ہیں۔ ایک اور ذات باب الحوائج کے حوالے سے جو فہرست امامت سے ہٹ کے ہیں، مگر شان یہ ہے کہ امامت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ امامت کے مددگار ہیں۔ کون؟ سرکار ابوالفضل عباس۔ ساری دنیا اپنی مصیبتوں میں جسے آواز دیتی ہے، اپنی پریشانیوں میں جسے پکارتی ہے، اپنی زحمتوں میں جسے یاد کرتی ہے جناب عباس کی ذات، لیکن ساتویں امام باب الحوائج ہیں۔ امام جناب حضرت ابوالفضل عباس باب الحوائج ہیں، لیکن اس فہرست میں جناب علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں۔ تو کچھ غور کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا، اگر آپ غور کیجئے تو عرض کروں کہ عمر مبارک ہمارے ساتویں امام کی ہے 54 برس۔ دیکھیے کہ اس رخ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتویں امام کی عمر مبارک جو ہے وہ 54 برس، سرکار ابوالفضل کی عمر مبارک 32 برس، جناب علی اصغر کی عمر مبارک 6 مہینے۔ مگر باب الحوائج کے حوالے سے دیکھیے تو 6 مہینے کے سن میں علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں، 32 برس کی جوانی میں عباس بھی باب الحوائج ہیں، اور 54 برس میں امام موسی کاظم بھی باب الحوائج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں حاجتوں کے بر آنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، اختیار کی بات ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد وآلہ۔ یہ باب الحوائج ہے، باب الحوائج خدا کی قسم عجیب و غریب کیفیت ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ 6 مہینے کی عمر اگر کسی بچے کی ہے تو ماشاءاللہ خدا سب کو سلامت رکھے، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، خدا آپ کے بچوں کو آباد رکھے۔ 6 مہینے کی عمر اگر کسی بچے کی ہے تو بچہ ہے، ماں باپ کے دل کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار ہے، خاندان والوں کی نور چشم ہے، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ 6 مہینے کے بچے کی نہ کوئی ایسی عادتیں ہیں جو یاد کی جائیں۔ کیا بات! بہت توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم اس مسئلے پر ذرا سا غور کیجئے اس بات کو کہ 6 مہینے کے بچے کی عمر صرف 6 مہینے کی ہے، نہ تو اس بچے کی کچھ عادتیں ایسی ہیں جسے یاد کیا جائے،
نہ اس بچے کے خد و خال کچھ ایسے ہیں کہ جس کا تذکرہ کیا جائے. بچہ ہے، گہوارے میں ہے، آغوش میں ہے، ساری محبتوں کا مرکز ہے، دل کا سکون ہے، آنکھوں کا قرار ہے، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، مگر اس 6 مہینے کی عمر میں اس طرح کی کچھ عادتیں نہیں ہیں جنہیں یاد کیا جائے. اس طرح کے کچھ کارنامے بھی ابھی اس نے اپنی عمر کے مطابق انجام نہیں دیے جسے یاد کیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے کی عمر جو ہے وہ بچوں کے لحاظ سے اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ اسے یاد رکھا جائے یا انہیں کسی خاص طریقے سے یاد کیا جائے. مگر کیا کہنا جناب سید الشہداء کے اس فرزند کا کہ جسے علی اصغر کہتے ہیں. آپ اگر عمر مبارک کے حوالے سے دیکھیے تو عمر تو صرف 6 مہینے کی ہے، مگر جلووں کا عالم یہ ہے کہ اب اگر گہوارے میں حسین کی آواز نصرت سنیں تو اپنے آپ کو گہوارے سے گرا کے بتا رہے ہیں کہ نصرت آواز امام پر لبیک کہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس 6 مہینے کی شہزادے کی عظمت کو اگر محسوس کرنا چاہیے تو یوں کیجئے کہ اگر حسین ابا کا سایہ کر لیں تو قرآن نظر آنے لگے. نہیں غور کیا آپ نے؟ ذرا سا توجہ کریں خدا کے لیے کہ اگر حسین اس بچے پر ابا کا سایہ کر لیں قرآن نظر آنے لگے، اور اگر حرملہ تیر کھینچ لے تو غضنفر لگے، اور اگر علی ام رباب بچے کی آستینیں الٹ دے تو ادھر نظر آنے لگے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اس عظیم خدائی امام حسین لے 6 مہینے کے بچے کو اپنی آغوش میں لے کے آ رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن لے کے آ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مصحف ناطق ہے جو دست امامت پر چلا آ رہا ہے. اور اس کے بعد آئے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ منظر ایسا ہے، آپ نے 1000 مرتبہ باب مصائب میں سنا ضرور ہوگا، لیکن اس وقت میں مصائب کے سینے سے ایک ایسا گوشہ اشارے کی شکل میں نکال کے بات کو تمام کروں کہ آئے علی اصغر کو لے کے امام حسین کیا کیا. ایک منظر کو سمجھنے سے پہلے ایک منظر اور سمجھنے کے قابل. 28ویں رجب کو جب قافلہ چل رہا تھا تو آپ نے سنا ہے نا کہ جناب فاطمہ صغریٰ کی آغوش میں جناب علی اصغر تھے، اور جناب ام رباب نے کوشش کی کہ آ جائیں، نہیں آئے. ام لیلہ نے چاہا کہ آ جائیں مگر نہیں آئے. بی بی زینب کبریٰ نے چاہا کہ آ جائیں مگر نہیں آئے. بی بی ام کلثوم نے کوشش کی کہ آ جائیں مگر نہیں آئے. جناب سکینہ نے چاہا کہ آ جائیں مگر نہیں آئے. کسی کی آغوش میں جناب علی اصغر حضرت فاطمہ صغریٰ کی آغوش کو آنے پر تیار نہیں ہوئے. امام حسین آگے بڑھے اور کچھ کان میں کہا. اب کیا کہا یہ تو امام جانے یا خدا جانے، لیکن روایت یہی کہتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے کان میں کچھ کہا ایک مرتبہ شہزادہ فوراً ہمک کے امام حسین کی آغوش میں آ گیا. عجب نہیں آپ نے کربلا کا حوالہ دیا کہ میرے لال اگر نہیں جاؤ گے تو فتح کربلا کی تاریخ رقم کون کرے گا. آپ سمجھ اس منظر کو دیکھیے. اب یہ لے کے کربلا کے میدان میں عصر کے وقت امام حسین جناب علی اصغر کو آئے، اور آنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ سوال آپ کیا. جب سوال آپ کر چکے اور فوج کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، سنیے قبلہ یہاں جتنے لوگ دل اور دماغ دونوں کے ساتھ موجود ہیں وہ اس مسئلے کو محسوس کریں، تو میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ خاموش نہ رہیں گے. کیا کہا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ پیاسا ہے. سوال آپ کیا، مگر جب سوال آپ کا جواب دشمنوں کی طرف سے نہیں ملا تو امام حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے مصائب کے باب میں 1000 مرتبہ سنا ہوگا، فضائل کے رخ سے سنیے. کیا کہا کہ میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو. غور کر رہے ہیں؟ کیا کہا کہ تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو ان پر تمام کرو. حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں دلیل کو، اور صرف دلیل کو نہیں بلکہ ایسی دلیل کو کہ جس کے ہونے سے انکار نہ کیا جا سکے. مثلا دن کے ہونے پر حجت سورج، مثلا رات کے ہونے پر حجت چاند. اب یہ ایک ایسی حجت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. اگر کوئی سورج کا منکر ہو جائے تو یہ سورج کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوگی، اس کے اندھے ہونے کی دلیل ہوگی. اگر کوئی چاند کے ہونے کا منکر ہو جائے تو یہ چاند کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوگی بلکہ اس کے بے وقوف و پاگل ہونے کی دلیل ہوگی. اللہ نے ائمہ اہل بیت کو اپنے ہونے کی حجت قرار دیا ہے، اس لیے امام کو کہتے ہیں حجت اللہ. یعنی اگر کوئی کہے کہ اللہ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے محمد، اللہ کے ہونے کی دلیل ہے علی، اللہ کے ہونے کی دلیل ہے حسین، اللہ کے ہونے کی دلیل ہے سید سجاد، اللہ کے ہونے کی دلیل ہے محمد باقر. یہ ہے اللہ کے ہونے پر حجت. اب اگر کوئی علی کا منکر ہو گیا تو یہ اللہ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے ولد الزنا ہونے کی دلیل ہے.
اگر کوئی حسین کا منکر ہو گیا تو یہ اللہ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے ناقص العقل ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجت کہتے ہی اسے ہیں جس سے انکار ممکن نہ ہو، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے ہونے کی دلائل کی شکل میں ان 12 کو روئے زمین پر بھیجا جو دراصل روز روشن کی طرح اس کے ہونے کی دلیل ہیں، اور وہی کو جو خود اپنی ذات میں حجت اللہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو ان پر تمام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین وہ کہ جسے اللہ نے اپنی وحدانیت پر حجت بنایا ہے، اور علی اصغر وہ کہ جسے حسین نے اپنی مظلومی پر حجت بنایا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ ذرا توجہ کریں کہ حسین وہ کہ جو اللہ کے ہونے پر حجت ہیں، اور علی اصغر وہ کہ جو حسین کے مظلوم ہونے پر حجت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک حسین باقی ہیں لا الہ الا اللہ کا نہ ہونا ممکن نہیں ہے، اور جب تک علی اصغر کی شہادت باقی ہے کربلا کی تاریخی ابدی حیثیت باقی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس تمام ہو گئی۔ آخری بات اور گفتگو ختم ہے، بس عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہیں اللہ کی حجت کے ذریعے قرار دی گئی حجت، یعنی قربانی سید الشہداء پر حجت ہیں علی اصغر۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو۔ اب اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ 6 مہینے کے بچے سے امام حسین کا کہنا بتا رہا ہے کہ یہاں عمر کی قید نہیں ہے۔ اول بات تو دوسری بات یہ کہ اس بچے کا جو رد عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں عمر کی قید نہیں ہے۔ جناب سید الشہداء نے کہا کہ تم اپنی حجت کو تمام کرو۔ اب حجت کو تمام کرنے کے طریقے کیا تھے یہ علی اصغر سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے لبوں پر پھیری تو کیا ہوا کہ فوج اشقیہ میں تلاطم مچ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو شاید یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ جس لشکر کے 6 ماہ اپنے تبسم سے فوج کو الٹ دینے کے لیے کافی ہوں، اس میں عباس جیسے کو کس سے لڑنے کی اجازت دی ہے؟ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی آپ نے اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری انقلاب برپا ہو گیا، اور انقلاب برپا ہوا تو فوج کہنے لگی نہیں حسین صحیح کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائے ہی اس لیے تھے کہ حسین کی صداقت و قربانی پر مہر بنے گا علی اصغر کا تبسم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کے بعد یہ یزیدیت کی شکست کی اس سے بڑی علامت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے یہ محفل ہے، میں کسی ایسے لفظ یا ایسے رخ کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا کہ جس سے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، لیکن غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ تاریخ کربلا کی سب سے پر اثر جو شہادت ہے وہ یہی شہادت، یعنی آج تک جو کھینچ رہی ہے مکمل انسانیت کو جناب علی اصغر کی شہادت کہ 6 مہینے کا بچہ، لیکن عالم یہ ہے کہ اس قدر انقلاب برپا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس حرارت کو تصویر میں دیکھنا چاہتا ہے تو علی اصغر کو دیکھے۔ اصلاً کربلا کی باقی رہنے والی حرارت کو علی اصغر کہتے ہیں۔ یہی جذبہ ایمانی کا ثبوت ہے کہ محرم ہو تب بھی آپ علی اصغر کو اسی شان سے یاد کرتے ہیں، اور آج یہ جشن مسرت منانے کے لیے بھی تشریف لائیں۔ نہایت مبارک اور پرمسرت موقع ہے کہ ہم جناب سید الشہداء کے حرم مقدس کی شبیہ میں ان کے شہداد 6 ماہ مجاہد کربلا، اور صرف مجاہد کربلا نہیں بلکہ فاتح کربلا کا جشن مسرت منانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں خداوند عالم کے توسل سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مقدس اور محترم اور متبرک مہینے کا، خصوصاً ان تمام تاریخوں کا اور آج کی اس عید کا، کہ ان تاریخوں میں خوش ہونے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔
ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ اس انجمن کے تمام تر اراکین اور ممبران اور عہدیداران کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار اللہ اس پروگرام کے ذیل میں شرکت کرنے والے دامے درامے قدمے سخنے جس طریقے سے بھی لوگ شریک ہیں ان کی تمام نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے آوان ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اعلان خاص طور سے آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ یوٹیوبر ٹی اسٹال کے نام سے، یعنی جو کازمین روڈ کے اوپر دکان ہے، اس کے جو مالک ہیں جناب ارشد صاحب، ان کی طرف سے زیارت کربلا کے لیے قرآن اندازی کی جا رہی ہے اور جو 440 قرعے تقریباً ہو چکے ہیں اور 60 قرعے بچے ہیں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان سے قرعہ وغیرہ خرید لیں اور تاکہ یہ 500 مکمل ہو جائیں اور کوئی ایک مرد مومن خوش نصیب زیارت کربلا کے لیے جا سکتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد ہے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد ہے اور آپ حضرات بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں بر محمد۔ قدیم معصومہ اصغر کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی قرآن اندازی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کچھ بچوں کے درمیان بذریعہ قرآن اندازی کچھ تحائف تقسیم کیے جائیں گے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اراکین انجمن سے اس کی پرچی دستیاب کر لیں۔ محفل کو خطاب فرما رہے تھے علی جناب مولانا محمد عسکری صاحب قبلہ۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب عباس مہندی خان افتخاری سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادہ علی اصغر میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد۔ جن حضرات کی موٹر سائیکلیں گیٹ پر کھڑی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا کنارے کر لیں، لہذا لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ جن حضرات کی موٹر سائیکلیں یا بائک جو ہے وہ کربلا دیانت الدولہ بہادر کے گیٹ پر کھڑی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہٹا لیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ ایک مطلب اور چار اشعار سماعت فرمانے مد حاضر میں، اس کے بعد پھر مطلب شروع عرض کر رہا ہوں۔ لگی ہے چوٹ جب بھی دل پہ اس دنیا کی ٹھوکر سے، لگی ہے چوٹ جب بھی دل پہ اس دنیا کی ٹھوکر سے، لگی ہے چوٹ جب بھی دل پہ اس دنیا کی ٹھوکر سے، دکھے دل نے دوا پائی علی اصغر تیرے در سے، دکھے دل نے دوا پائی علی اصغر تیرے در سے، میں مدح اصغر بے شیر کی خاطر ہوا آمادہ، میں مدح اصغر بے شیر کی خاطر ہوا آمادہ، ہوں ایک قطرہ مدد درکار ہے مجھ کو سمندر سے،
وہ ایک قطرہ مدد درکار ہے مجھ کو سمندر سے، خبر علی ہے نام تو اوصاف بھی ویسے ہی پائے ہیں، علی ہے نام تو اوصاف بھی ویسے ہی پائے ہیں، کہ اصغر 6 مہینے میں نظر آتے ہیں حیدر سے، کہ اصغر 6 مہینے میں نظر آتے ہیں حیدر سے۔ یہ بطور خاص دیکھیں، خبر یہ شام کے اخبار میں شائع ہے صدیوں سے، خبر یہ شام کے اخبار میں شائع ہے صدیوں سے، شکست فاش پائی ہرملا نے رن میں اصغر سے، شکست فاش پائی ہرملا نے رن میں اصغر سے، فضا میں لاکھ ہو آلودگی جشن مسرت میں، فضا میں لاکھ ہو آلودگی جشن مسرت میں، صحاب مد ہے اصغر جب بھی برسے ٹوٹ کے برسے، صحاب مد ہے اصغر جب بھی برسے ٹوٹ کے برسے، جنہوں نے آل پیغمبر پر باطل ظلم ڈھائے تھے، جنہوں نے آل پیغمبر پر باطل ظلم ڈھائے تھے، اب ان کی آل محشر تک سکون و چین کو ترسے، اب ان کی آل محشر تک سکون و چین کو ترسے، علی اصغر کی دکھے دل میں دوا، یا علی دکھے دل نے دوا پائی، علی اصغر تیرے در سے۔ یہ تھے خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب عباس مہندی افتخاری صاحب، جو بارگاہ حضرت علی اصغر میں مرصع اور بہترین کلام پیش فرما رہے تھے۔ سماعت فرمائیں پھر سے ایک بار مطلع، 2 مطلع اور 3 شعر کے ذکر حیدر کے لیے، خالق اکبر کے لیے، ذکر حیدر کے لیے، خالق اکبر کے لیے، زندگی وقف ہے میری غم سرور کے لیے، اور فوج لاکھوں کی تو لایا ہے 72 کے لیے، فوج لاکھوں کی تو لایا ہے 72 کے لیے، ایک اصغر ہی بہت ہے تیرے لشکر کے لیے، ایک اصغر ہی بہت ہے تیرے لشکر کے لیے، نہ سمجھتا کوئی تکلم اصغر،
نہ سمجھتا کوئی تہذیب تکلم مصغر، تم نکلتے نہ اگر دین پیمبر کے لیے، تم نکلتے نہ اگر دین پیمبر کے لیے، تم نکلتے نہ اگر دین پیمبر کے لیے، میری تربت میں ذرا خاک شفا رکھ دینا، میری تربت میں ذرا خاک شفا رکھ دینا، کام آئے گی یہ جنت میں میرے گھر کے لیے، کام آئے گی یہ جنت میں میرے گھر کے لیے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب شارق زید پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادے علی اصغر میں اپنا کلام پیش کریں۔ مترنم شاعر جناب شارق زید پوری صاحب، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات مل کے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے آج ان کی ولادت کی تاریخ، چند شعر پیش خدمت ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں حضرات میں۔ کہ وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے تقی، وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے تقی، خوشی سے جھوم اٹھے محفل ثنائے تقی، وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے تقی، اور خوشی سے جھوم اٹھے محفل ثنائے تقی۔ حسن مطلب بطور خاص کہ باجز خدا و نبی کون یہ بتائے تقی، جہاں میں کتنے قداور ہیں تیرے سائے تقی، جہاں میں کتنے قداور ہیں تیرے سائے تقی۔ اور شعر بطور خاص یہاں سے پیش کروں فدی بھائی، کہ ہجوم لفظ و معنی کے بس کی بات نہیں، ہجوم لفظ و معنی کے بس کی بات نہیں، زبان کیسے مکمل کرے ثنائے تقی، زبان کیسے مکمل کرے ثنائے تقی، بہار آئی تبسم گلوں نے فرمایا، بہار آئی تبسم
گلوں نے فرمایا ارے خزاں رسیدہ چمن میں جو مسکرائے تقی خزاں رسیدہ چمن میں جو مسکرائے تقی وہی جلال وہی کیفیت وہی رنگت وہی جلال وہی کیفیت وہی رنگت ارے علی کا نقش قدم ہے کہ نقش پائے تقی علی کا نقش قدم ہے کہ نقش پائے تقی یہ بھی شعر بطور خاص کہ وہ آسمانوں کی صورت زمیں پر چھائے ہیں وہ آسمانوں کی صورت زمیں پر چھائے ہیں جو ذرے آ گئے قسمت سے زیر پائے تقی جو ذرے آ گئے قسمت سے زیر پائے تقی لبوں پانے سے پہلے قبول ہوتی ہے خاص توجہ چاہوں گا کہ لبوں پانے سے پہلے قبول ہوتی ہے ارے نگاہ حق میں ہے یہ منزل دعائے تقی نگاہ حق ہے یہ منزل دعائے تقی یہ خوف تھا کہ زمینوں پہونا بے ادبی یہ خوف تھا کہ زمینوں پہونا بے ادبی ارے فلک نے کر لیے محفوظ نقش پائے تقی فلک نے کر لیے محفوظ نقش پائے تقی اور یہ آخری شعر زحمت تمام کہ خلل پڑا نہ چراغ عمل کی لو میں کوئی خلل پڑا نہ چراغ عمل کی لو میں کوئی ارے اندھیرا جتنا بڑھا اتنا جگمگائے تقی اندھیرا جتنا بڑھا اتنا جگمگائے تقی خوشی سے جھوم اٹھے یہ تھے جناب شارق زید پوری صاحب جو بہترین آواز اور بہترین ترنم میں اشعار پیش فرما رہے تھے. سماعت فرمائیں کہ نمازیں خوب پڑھتا ہوں دعائیں یاد کرتا ہوں نمازیں خوب پڑھتا ہوں دعائیں یاد کرتا ہوں
میں ایسے اتباع سید سجاد کرتا ہوں. اور کہا سرور نے اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا. کہا سرور نے اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا. اے راہب جا تجھے میں صاحب اولاد کرتا ہوں. اے راہب جا تجھے میں صاحب اولاد کرتا ہوں. انہی مثلوں کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر سے گزارش گزار ہوں جناب ظفر نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزاد علی اصغر میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں. جناب ظفر نجفی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ. آدمی سے شہزاد علی اصغر کی آواز کہ خدا کا دین چلنا سیکھ لے گا. بطور خاص خدا کا دین چلنا سیکھ لے گا. خدا کا دین چلنا سیکھ لے گا. خدا کا دین چلنا سیکھ لے گا. خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا. علی اصغر سے چلنا سیکھ لے گا. علی اصغر سے چلنا سیکھ لے گا. تمہاری ہی قسم سارا یہ عالم. تمہاری ہی قسم سارا یہ عالم. تیرے ٹکڑوں پہ پلنا سیکھ لے گا. تیرے ٹکڑوں پہ پلنا سیکھ لے گا. علی اصغر سے چلنا سیکھ لے گا. علی اصغر سے چلنا سیکھ لے گا. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرت. بھائی ایک مطلب شعر دیکھیں گے کہ ہر سال علی والے ذکی بھائی یہ جشن منائیں گے. ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے. جو جلتے ہیں ہم ان کو ہر سال جلائیں گے. جو جلتے ہیں ہم ان کو ہر سال جلائیں گے. کہ شبیر بھی آئیں گے عباس بھی آئیں گے. شبیر بھی آئیں گے عباس بھی آئیں گے. جب بی بی سکینہ کی ہم نظر دلائیں گے. جب بی بی سکینہ کی ہم نظر دلائیں گے. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص. شبیر کے دشمن ہو تم اشکوں پہ ہنستے ہو. شبیر کے دشمن ہو تم اشکوں پہ ہنستے ہو. شبیر کے دشمن ہو تم اشکوں پہ ہنستے ہو. جب حشر میں جاؤ گے آل رلائیں گے. جب حشر میں جاؤ گے اعمال رلائیں گے. ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے. یہ بھی شعر بطور خاص آپ تمام حضرات کی سماعتوں کے حوالے. کہ عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو. عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو. عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو. درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے. درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے. درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے. محشر میں وہ روئیں گے
پیٹیں گے سرو سینہ محشر میں وہ روئیں گے پیٹیں گے سرو سینہ محشر میں وہ روئیں گے پیٹیں گے سرو سینہ شبیر کے ماتم پر فتوے جو لگائیں گے شبیر کے ماتم پر فتوے جو لگائیں گے ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے ایک سلوات پڑھیں آپ کہ ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو کھانا بھی کھلائیں گے پانی بھی پلائیں گے کھانا بھی کھلائیں گے پانی بھی پلائیں گے ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے دانش بھائی شعر دیکھیں گے بطور خاص عابد بھائی کہ سردار جنا یہ ہیں سردار ملک وہ ہیں سردار جنا یہ ہے سردار ملک وہ ہیں شبیر کے جھولے کو جبریل جھلائیں گے شبیر کے جھولے کو جبریل جھلائیں گے اور یہ بھی شعر بطور خاص آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی جب خاک نجف کی ہم ماتھے پہ لگائیں گے جب خاک نجف کی ہم ماتھے پہ لگائیں گے ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے مقطع بطور خاص سماعت کریں گے کہ رک جائے گی حیدر کی تلوار ظفر اس دم رک جائے گی حیدر کی تلوار ظفر اس دم رک جائے گی حیدر کی تلوار ظفر اس دم جبریل امی جس دم پر اپنے بچھائیں گے ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے بہترین کلام پیش فرما رہے تھے جناب ظفر نجفی صاحب قبلہ بہترین آواز بہترین لب و لہجہ بس 2 یا 3 شعراء کرام اور ہماری فہرست میں باقی ہیں اس کے بعد گہوارہ علی اصغر کربلا دیانت الدولہ بہادر میں گشت کرے گا اور نظر مولا جناب دیں گے تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کہ وہ تشریف فرما رہے ہیں بس 2 یا 3 شعراء کرام ہمارے پاس اور ہیں اس فہرست میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب فرمان لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادے علی اصغر میں اپنا کلام پیش کریں جناب فرمان لکھنوی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ پہلا تمہاری مدح سے یہ فائدہ ہوا درود بھیجے محمد وآل محمد پر پہلا تمہاری مدح سے یہ فائدہ ہوا بے چہرگی کے دور میں چہرہ عطا ہوا پہلا تمہاری مدح سے یہ فائدہ ہوا بے چہرگی کے دور میں چہرہ عطا ہوا یہ کون آ رہا ہے میرے دل کے باغ میں یہ کون آ رہا ہے میرے دل کے باغ میں ہر شاخ پر گلاب ہے تازہ کھلا ہوا
ہر شاخ پر گلاب ہے تازہ کھلا ہوا. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک مطلب اور 2-3 شعر اور ملاحظہ فرما لیں. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. فکر کے سوکھے شجر پر تازگی ممکن نہیں. فکر کے سوکھے شجر پر تازگی ممکن نہیں. مدح زہرا گر نہ ہو تو واقعی ممکن نہیں. فکر کے سوکھے شجر پر تازگی ممکن نہیں. مدح زہرا گر نہ ہو تو واقعی ممکن نہیں. جس جگہ جلتا نہیں ہے مدح زہرا کا چراغ. جس جگہ جلتا نہیں ہے مدح زہرا کا چراغ. چاند بھی اترے وہاں تو روشنی ممکن نہیں. جس جگہ جلتا نہیں ہے مدح زہرا کا چراغ. چاند بھی اترے وہاں تو روشنی ممکن نہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. قدیم معصومہ اصغر کی جانب سے قرآن اندازی کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جس کے ٹوکن باہر گیٹ کے اوپر دستیاب کر سکتے ہیں آپ تمامی حضرات. کچھ بچوں کے درمیان بذریعہ قرآن اندازی کچھ تحائف تقسیم کیے جائیں گے. اور جناب یوٹیوبر چائے والے جن کی کینٹین باہر ہے ان کی طرف سے کچھ زیارت مقدسہ کربلا عراق کی زیارت کے قرے باہر تقسیم کیے جا رہے ہیں. آپ حضرات وہ بھی لے سکتے ہیں. وہ بھی بذریعہ قرآن اندازی کچھ لوگوں کو زیارت کربلا اور سامرہ کی زیارت سے مشرف کرایا جائے گا. سماعت فرمائیں کہ جن کے لبوں پر تذکرے کرب و بلا کے ہیں. فرمان صاحب سے گزارش ہے کہ 2 منٹ تشریف رکھیں اس کے بعد جائیں. کہ جن کے لبوں پر تذکرے کرب و بلا کے ہیں. جن کے لبوں پر تذکرے کرب و بلا کے ہیں. ضامن میرے حسین انہی کی بقا کے ہیں. ضامن میرے حسین انہی کی بقا کے ہیں. اور یہ بھی مطلب دیکھیں سرور صاحب کہ انگڑائیاں غضب کی ہیں تیور بلا کے ہیں. انگڑائیاں غضب کی ہیں تیور بلا کے ہیں. انداز شیر خار میں شیر خدا کے ہیں. انگڑائیاں غضب کی ہیں تیور بلا کے ہیں. انداز شیر خار میں شیر خدا کے ہیں. انہی مصروں کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں جناب ذکی رسول پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادہ علی اصغر میں اپنا کلام پیش کریں. جناب ذکی رسول پوری صاحب. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. ایک مطلع اور 4-5 شعر حاضر خدمت ہیں کیونکہ فدوی صاحب کو بھی پڑھنا ہے. ایک نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد. عرض کیا ہے کہ وہ لڑائی کا ہنر شاہ سے اصغر کو ملا. وہ لڑائی کا ہنر شاہ سے اصغر کو ملا. بھاگنے کا بھی نہ موقع کسی لشکر کو ملا. وہ لڑائی کا ہنر شاہ سے اصغر کو ملا. بھاگنے کا بھی نہ موقع کسی لشکر کو ملا.
اور جس پداوائے سلونی کی صدا پھر گونجے، جس پداوائے سلونی کی صدا پھر گونجے، وہ شرف حق سے کہاں پھر کسی منبر کو ملا، وہ شرف حق سے کہاں پھر کسی منبر کو ملا، اور کل ایماں بھی علی لا فتح الا بھی علی، گاندھی صاحب خاص طور سے کل ایماں بھی علی لا فتح الا بھی علی، ہر لقب فاطمہ زہرا تیرے شوہر اور کل ایماں بھی علی لا فتح الا بھی علی، ہر لقب ہاتھوں سے کما چھوٹ گئے، ظلم گھبرا گیا ہاتھوں سے کما چھوٹ گئے، ایسا انداز وغا حضرت اصغر کو ملا، او ایک میں بھی نہ بات کروں، ایک میں بھی نہ ملا تین کی کیا بات کروں، درجہ علم جو سلمان و ابو ذر کو ملا، ملا تین کی کیا بات کروں، درجہ علم جو سلمان و ابو ذر کو ملا۔ مقطع بھی دیکھیں کہ غور سے دیکھیے میدان شہادت میں ذکی، غور سے دیکھیے میدان شہادت میں ذکی، مرتبہ سب سے بڑا حضرت اصغر کو ملا۔ غور سے دیکھیے میدان شہادت میں ذکی، مرتبہ سب سے بڑا حضرت اصغر کو ملا، وہ لڑائی کا ارے مولا سلامت۔ یہ تھے جناب ذکی رسول پوری صاحب۔ بنا کسی تمہید کے گزارش کرتا ہوں جناب سرور دبیری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادہ علی اصغر میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب سرور دبیری صاحب۔
ذکی بھائی آپ کی حاضر خدمت ہے، بس 2 خطے بہت اختصار کے ساتھ، ایک نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. کہ دور ہے غم سے رہے جشن منانے والے، دور ہے غم سے رہے جشن منانے والے، اور خوش رہیں محفل پر نور میں آنے والے، خوش رہیں محفل پر نور میں آنے والے، کہ اپنی محنت کی کمائی کو بڑے شوق کے ساتھ، ارے خوش رہیں آل محمد پر لٹانے والے، کہ اپنی محنت کی کمائی کو بڑے شوق کے ساتھ، خوش رہیں آل محمد پر لٹانے والے. اور آخری 4 میں سے مندو کے حوالے سے دیکھیے گا، خوش رہیں آل. ایک نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. کہ ازل سے دل ہے یہ مانوس اس گھرانے سے، ازل سے دل ہے یہ مانوس اس گھرانے سے، جو بے مثال ہے ہر دور ہے زمانے سے، کہ حسین والو سنو جشن ہے یہ اصغر کا، ملے گی آج جنا صرف مسکرانے سے، ملے گی آج جنا صرف مسکرانے سے. بنا کسی تمید کے گزارش کرتا ہوں جناب عباس علی دانش صاحب سے کہ وہ آئیں اور بس ایک قطع پیش فرما دیں، اور ان سے مکمل کلام آپ حضرات جلوس گہوارہ علی اصغر میں سماعت فرمائیے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بس تبرک کا 4 مصرع حاصل کرو. کوئی عمر سعد سے جا کر یہ بتا دے، کوئی عمر سعد سے جا کر یہ بتا دے کہ میدان میں 6 ماہ کا ایک بھی لڑے گا. کوئی عمر سعد سے جا کر یہ بتا دے، میدان میں 6 ماہ کا ایک بھی لڑے گا. ارے عباس سے لڑنا ہو تو فوج اور بحالے، عباس سے لڑنا ہو تو فوج اور بحالے، 9 لاکھ کے لشکر سے تو بیشی لڑے. یہ تھے جناب عباس دانش صاحب. بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مقطع محفل عالی جناب فدوی نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادہ علی اصغر میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں. جناب فدوی نقوی صاحب، اور اس کے بعد گہوارہ علی اصغر کربلا دیانت الدولہ روضہ اقدس سے برآمد ہو کر گشت کرے گا کربلا کے اندر. آپ حضرات اس میں بھی تشریف فرما کے شرکت کرنے کے بعد تشریف لے جائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. جناب مولانا دانش زیدی صاحب اور مولانا
جناب ظہیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اراکین انجمن قدیم معصومہ اصغر کے اراکین کو گہوارہ علی اصغر کے قریب بھیج دیں۔ برائے تاجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم مل جل کے نعرہ صلوات۔ ننھے علیم بھائی آپ تشریف لے آئیں سامنے، آپ بھی آ جائیں، آگے آئیں۔ ایک بار اور نعرہ درود بلند فرمائیں حضرات۔ عرض کر رہا ہوں، اسلام محمد کا یاور علی اصغر ہے، اسلام محمد کا یاور علی اصغر ہے، پیاسوں کی ہے، پیاسوں کے سفینے کا لنگر علی اصغر ہے، اعلیٰ ہے مراتب میں اکبر علی اصغر ہے، اعلیٰ ہے مراتب میں اکبر علی اصغر ہے، حیدر کے عجائب کا مظہر علی اصغر ہے، حیدر کے عجائب کا مظہر علی اصغر ہے، قرآن شہادت کا کوثر علی اصغر ہے، تطہیر کے ماتھے کا جھومر علی اصغر ہے، تطہیر کے ماتھے کا جھومر علی اصغر ہے، 6 ماہ کی مدت میں صدیوں پا کیا قبضہ، 6 ماہ کی مدت میں صدیوں پا کیا قبضہ، ہر دور کے بچوں کا رہبر علی اصغر ہے، نعرہ درود بلند فرمائیں۔ 6 ماہ کی مدت میں صدیوں پا کیا قبضہ، ہر دور کے بچوں کا رہبر علی اصغر ہے، ہر سال یہاں جب بھی اٹھتا ہے یہ گہوارہ، ہر سال یہاں جب بھی اٹھتا ہے یہ گہوارہ،
लगता है कि झूले के अंदर अली असगर है। हर साल यहाँ जब भी उठता है ये गहवारा, लगता है कि झूले के अंदर अली असगर है। ओ इस्लाम में मोहम्मद पर एहसानो इनायत का, इस्लाम में मोहम्मद पर एहसानो इनायत का है शहर अबू तालिब और दर अली असगर है शहर अबू तालिब और दर अली असगर है। जिस तरह से मरकज पर करती है ज़मीं गर्दिश, जिस तरह से मरकज पर करती है ज़मीं गर्दिश, ऐ करबो बला तेरा महवर अली असगर है। नारे दुरूद बुलंद फरमाया और कुरान है जिस सूरत सिमटा हुआ नुक्ते में, कुरान है जिस सूरत सिमटा हुआ नुक्ते में, शब्बीर की हिकमत का दफ्तर अली असगर है। शब्बीर की हिकमत का दफ्तर अली असगर है। हिम्मत में शुजाअत में हिकमत में ज़हानत में, हिम्मत में शुजाअत में हिकमत में ज़हानत में, लाखों से तने तन्हा बेहतर अली असगर है। लाखों से तने तन्हा बेहतर अली असगर है। और एक ज़रबे तबस्सुम ने लाखों को किया पसपा, एक ज़रबे तबस्सुम ने
लाखों को किया पसपा, दुश्मन ये समझते थे जद पर अली असगर है।
टोकन ना मिला उनसे गुजारिश है कि वो गेट से दस्तयाब कर लें पूरे का टोकन। आवाज़ बुलंद नारे सलावत। तो बाग जन्नत में रोज आते जाते हैं, हम तो बाग जन्नत में रोज आते जाते हैं, जाके देख ले दुनिया उनके सर लगी झुकते झोल उठाया, झोल
جائے چاند پہ ہم کیوں ہم تو ان کی جائے چاند پہ ہم کیوں ہم تو ان کے نوتے ہیں چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں چاند تار خود جن کے در پہ آتے جاتے جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو ہم خوشی مناتے ہیں آپ دل ملاتے ہیں